باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ تکوین کی کتاب اس کا 31 باب، یعقوب کا فرار ہونا۔ اور اس نے لابن کے بیٹوں کو باتیں کرتے سنا کہ یعقوب نے ہمارے باپ کا سب کچھ لے لیا اور ہمارے باپ کے مال سے اس نے یہ سب دولت پیدا کی ہے۔ اور یعقوب نے لابن کے چہرہ کو دیکھا تو وہ کل اور مقابل کی طرح نہ تھا، اور خداوند نے یعقوب سے کہا کہ تو اپنے باپ دادا کی سرزمین اور اپنے رشتہ داروں کے پاس واپس جا، اور میں تیرے ہمراہ ہوں گا۔ تب یعقوب نے راحیل اور لیہ کو میدان میں جہاں اس کا غلہ تھا بلوا بھیجا، اور ان سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے باپ کا چہرہ کل اور مقابل کی طرح نہیں، پر میرے باپ کا خدا میرے ساتھ رہا، اور تم جانتی ہو کہ میں نے اپنی ساری طاقت سے تمہارے باپ کی خدمت کی ہے، لیکن تمہارے باپ نے مجھے فریب دیا اور 10 بار میری اجرت بدلی، پر خدا نے اسے مجھے دکھ دینے نہ دیا۔ اگر وہ بولا داغی تیری اجرت میں ہے تو سارے چھپائے داغی جنے، اور اگر بولا کہ چتلے تیری اجرت میں ہے تو تمام چھپائے چتلے جنے۔ چنانچہ خدا نے تمہارے باپ کا مال لے کر مجھے دیا ہے، اور جب جانور مستی میں آئے تو میں نے خواب میں اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مینڈے جو بھیڑوں پر چڑھتے تھے وہ بلک اور داغدار اور چتکبرے تھے۔ اور خدا کے فرشتے نے جواب میں مجھے کہا کہ اے یعقوب، میں بولا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ اب تو اپنی آنکھ اٹھا اور دیکھ کہ سارے مینڈے جو بھیڑوں پر چڑھتے ہیں بلک اور داغدار اور چتکبرے ہیں، کیونکہ سب کچھ جو لابن نے تیرے ساتھ کیا میں نے دیکھا۔ میں بیت ایل کا خدا ہوں جہاں تو نے ستون پر تیل ڈالا اور جہاں تو نے میری منت مانی۔ پس اب اٹھ اس سرزمین سے نکل چل اور اپنی جائے پیدائش کو واپس جا۔ تب راحیل اور لیہ نے جواب میں اس سے کہا کہ کیا ہمارے باپ کے گھر میں کچھ ہمارا بکرا اور مراس باقی ہے؟ کیا ہم اس کے آگے بیگانی نہیں ٹھہری کہ اس نے تو ہمیں بیچ ڈالا اور ہماری قیمت بھی کھا چکا، اور خدا نے ہمارے باپ کی دولت لے کر ہمیں اور ہماری اولاد کو دے دی۔ بس اب سب کچھ جو خدا نے تجھے فرمایا وہی کر۔ تب یعقوب نے اٹھ کر اپنے بیٹوں اور اپنی بیویوں کو اونٹوں پر بٹھایا اور اپنے سارے مویشی اور اسباب اور سب مال کو جو اس نے فدان رام میں حاصل کیا تھا لے کر نکلا، تاکہ کنعان کی سرزمین میں اپنے باپ اسحاق کے پاس جائے۔ لابن کا تعاقب۔ اور لابن اپنی بھیڑوں کی پشم کترنے گیا ہوا تھا، اور راحیل نے اپنے باپ کے بتوں کو چرایا، اور یعقوب نے لابن ارامی سے دھوکہ کیا کہ اپنے بھاگنے کی خبر اسے نہ دی۔ چنانچہ وہ اپنا سب کچھ لے کر بھاگا اور اٹھ کر دریا کے پار اتر گیا اور کوہ جلاد کی طرف اپنا رخ کیا۔ اور لابن کو تیسرے روز خبر ہوئی کہ یعقوب بھاگ گیا۔ تب اس نے اپنوں کو ساتھ لے کر 7 دن کی رات تک اس کا تعاقب کیا، اور کوہ جلاد پر اسے جا پکڑا۔
پر خدا لابن ارامی کے خواب میں رات کو آیا اور اسے کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو بھلا یا برا نہ کہنا۔ تب لابن یعقوب کو جا ملا، اور یعقوب نے اپنا خیمہ پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، اور لابن نے اپنوں کے ساتھ کوہ جلال پر ڈیرا کیا۔ تب لابن نے یعقوب سے کہا کہ تو نے کیا کیا کہ مجھے فریب دیا اور میری بیٹیوں کو تلوار کے اسیروں کی مانند لے چلا؟ تو کس واسطے چھپ کر بھاگا اور مجھے دھوکہ دیا اور مجھ سے نہ کہا تھا کہ میں خوشی سے گیتوں اور دف اور بربط کے ساتھ تجھے روانہ کرتا اور مجھے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو چومنے نہ دیا؟ پس تو نے حماقت کا کام کیا۔ یہ تو میرے ہاتھ کی طاقت میں ہے کہ تمہیں دکھ دوں، لیکن تیرے باپ کے خدا نے کل رات مجھے یوں کہا کہ خبردار، تو یعقوب کو بھلا یا برا نہ کہنا۔ خیر، اب تو مجھے جانا ہے، کیونکہ تو اپنے باپ کے گھر کا مشتاق ہے، لیکن تو میرے بتوں کو کیوں چرا لایا؟ تب یعقوب نے جواب دیا اور لابن سے کہا، اس لیے کہ میں ڈرا، اور میں نے کہا کہ شاید تو جبر کر کے اپنی بیٹیاں مجھ سے چھین لے گا، لیکن جس کسی کے پاس تو اپنے بتوں کو پائے اسے جیتا نہ چھوڑ۔ ہمارے بھائیوں کے سامنے دیکھ لے کہ تیرا میرے پاس کیا ہے اور اسے لے لے۔ پر یعقوب نہ جانتا تھا کہ راحیل انہیں چرا لائی۔ تب لابن یعقوب کے خیمہ اور لیہا کے خیمہ اور دونوں لونڈیوں کے خیموں میں گیا، پر کچھ نہ پایا۔ تب وہ لیہا کے خیمے سے نکل کر راحیل کے خیمہ میں داخل ہوا۔ پر راحیل ان بتوں کو لے کر اور اونٹ کے کھجاؤں میں رکھ کر اس پر بیٹھی ہوئی تھی، اور لابن نے سارے خیمہ میں تلاش کی پر کچھ نہ پایا۔ تب وہ اپنے باپ سے کہنے لگی کہ اے میرے آقا، مجھ سے ناراض نہ ہو کہ میں تیرے آگے اٹھ نہیں سکتی ہوں، کیونکہ میں اس حالت میں ہوں جو عورتوں کی ہوا کرتی ہے۔ سو اس نے ڈھونڈا پر بتوں کو نہ پایا۔ تب یعقوب نے غصے ہو کر لابن سے جھگڑا کیا، اور یعقوب نے لابن کو جواب دے کر کہا کہ میرا کیا گناہ اور قصور ہے کہ تو میرے پیچھے جھپٹا اور تو نے میرے سارے اسباب کی تلاشی کی؟ چنانچہ اپنے گھر کی چیزوں میں سے جو کچھ تو نے پایا میرے بھائیوں اور اپنے بھائیوں کے آگے رکھ کہ وہ ہم دونوں کے درمیان انصاف کریں۔ میں 20 برس تیرے ساتھ رہا، تیری بھیڑوں اور تیری بکریوں کو گابا نہ گرا، اور تیرے گلے کے مینڈوں کو میں نے نہ کھایا۔ وہ جو جنگلی جانور سے پھاڑا گیا میں تیرے پاس نہ لایا، بلکہ اس کا نقصان میں نے بھرا۔ دن کی چوری کو بلکہ رات کی چوری کو بھی تو نے میرے ہاتھ سے طلب کیا۔ میرا یہ حال تھا کہ دن کو گرمی اور رات کو سردی مجھے کھا گئی، اور میری آنکھوں سے نیند جاتی رہی۔ یوں میں نے 20 برس تک تیرے گھر میں تیری خدمت کی، 14 برس تیری دونوں بیٹیوں کے لیے اور 6 برس تیرے گلے کے لیے، اور تو نے 10 بار میری اجرت بدل ڈالی۔ اگر میرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا
میرے ساتھ نہ ہوتا تو تو اب مجھے خالی ہاتھ نکال دیتا۔ خدا نے میری مصیبت اور میرے ہاتھوں کی محنت کو دیکھا اور کل رات مجھے جھڑکا۔ یعقوب اور لابن کا عہد۔ تب لابن نے جواب میں یعقوب سے کہا کہ بیٹیاں تو میری ہی بیٹیاں ہیں اور لڑکے تو میرے ہی لڑکے ہیں اور گلے میرے ہی گلے ہیں اور سب جو تو دیکھتا ہے میرا ہے۔ سو میں آج کے دن اپنی ہی بیٹیوں سے یا ان کے لڑکوں سے جو ان سے پیدا ہوئے ہیں کیا کروں؟ پس اب کہ میں اور تو باہم عہد باندھے اور وہ میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو۔ تب یعقوب نے ایک پتھر لے کر ستون یادگار کے لیے کھڑا کیا اور یعقوب نے اپنوں سے کہا کہ پتھر جمع کرو۔ انہوں نے پتھر جمع کر کے ایک تودا بنایا اور انہوں نے اس تودا کے پاس کھانا کھایا اور لابن نے اس کا نام یحجرہ ساعدو تار رکھا، لیکن یعقوب نے اسے جل عید کہا۔ اور لابن بولا کہ یہ تودا آج کے دن میرے اور تیرے درمیان گواہ ہو۔ اس واسطے اس کا نام جالید ہوا اور مصفا، کیونکہ لابن نے کہا کہ خداوند میری اور تیری حفاظت کرے جب ہم ایک دوسرے سے جدا ہوں گے۔ اگر تو میری بیٹیوں کو دکھ دے اور ان کے سوا اور بیویاں کرے، گو کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہیں، دیکھ خدا میرے اور تیرے درمیان گواہ ہے۔ لابن نے یعقوب سے کہا کہ اس تودا کو دیکھ اور اس ستون یادگار کو دیکھ جو میں نے اپنے اور تیرے درمیان کھڑا کیا، یہ تودا گواہ ہو اور یہ ستون گواہ ہو کہ میں اس تودا سے ادھر تیری طرف نہ گزروں اور تو بھی اس تودا اور اس ستون سے ادھر بدی کے لیے میری طرف نہ گزرے۔ ابراہیم کا خدا اور نحور کا خدا اور ان کے باپ کا خدا ہمارے بیچ میں انصاف کرے۔ اور یعقوب نے اپنے باپ اسحاق کے خوف کی قسم کھائی اور یعقوب نے اس پہاڑ پر قربانی کی اور اپنوں کو روٹی کھانے کو بلایا اور انہوں نے کھایا اور رات پہاڑ پر رہے۔ اور صبح سویرے لابن اٹھا اور اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چوما اور انہیں برکت دی اور لابن روانہ ہو کر اپنے گھر کو پھرا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔